بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان رٹ لگاتا رہتا ہے پوری زندگی، میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے، پچھلے تقسیم کریں گے۔ اچھا، جو آپ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں نا اور آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، وہ آپ کا مال ہے، کیونکہ قیامت کے دن کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاتے جاتے پورا جو اپنا مال ہے یا اپنی جائیداد ہے وہ کسی مدرسے کو دے جائیں یا کسی این جی او کو دے جائیں، نہیں۔ اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس چیز کو اسلام نے ناپسند کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں جانبر نہیں ہو سکوں گا۔ نبی علیہ السلام میری عیادت کے لیے آئے، حالانکہ اس کے بعد بہت عرصہ زندہ رہے ہیں۔ فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں، حضرت سعد ابن ابی وقاص 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ سب سے آخری بدری صحابی فوت ہونے والے جو ہیں سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں سارے کا سارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سے منع فرمایا۔ ان کا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنے مال کا 2/3 حصہ 2/3 اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے کہا آدھا مال، آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے کہا 1/3 مال، تو آپ نے بڑی مشکل سے اجازت دی اور ساتھ فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد اور قریبی رشتہ دار جو ہیں یہ لوگوں سے مانگتے پھریں، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے مرو۔ یہاں پہ ذرا سا باپ بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ اولاد کو آگ کرتے ہیں اور جاتے جاتے مدرسوں کے نام لکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ نیکی نہیں کما کے گئے، گناہ ہی کما کے گئے ہیں۔ 1/3 سے زیادہ مال آپ اللہ کی راہ میں خیرات کر ہی نہیں سکتے اپنی زندگی میں، پچھلوں کے لیے چھوڑ کے مرنا ہے، کیونکہ مالک اللہ ہے اس مال کا۔ اور آگ تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا، آگ کا تو کنسیپٹ اسلام کے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو پاکستانی قانون کے اندر کسی نے اگر کوئی بنا دیا تو بنا دیا، آگ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مالک اللہ ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ کون ختم کر سکتا ہے؟ بیٹی باپ کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، یہ کون ختم کر سکتا ہے؟ صلبی رشتے تو ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ آگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کا سارا مال آپ نے خیرات کر جانا ہے، پچھلوں کے لیے چھوڑ کے مرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت صرف ہوگی ادر دین وارث کے لیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو وارث کا حق ہے وہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے، سورہ النساء کے 2 رکوع کے اندر پوری ڈیٹیل آئی ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن یہ ایک دکان ہے، یہ میں اپنے فلاں بیٹے کو دے کے جا رہا ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور زندگی میں اگر کسی کو گفٹ بھی دینا ہے پھر سب کو برابر دینا ہوگا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام ہبہ کیا۔ آپ نے فرمایا باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے تم نے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا اس گناہ کے کام پہ تم مجھے گواہ کر رہے ہو، یا ان کو بھی ایک ایک دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ یہ جناب اسلام ہے، یہ کتابوں کا دین ہے۔ باقی اجر تو آپ نے اللہ سے لینا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری اولاد نافرمان نکلی ہے تو اب میں اسے آگ کر دوں گا، تو آپ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر شریعت کو توڑیں گے۔ جن لوگوں نے سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تھی اور قرآن حکیم میں سورۃ النور آپ کی برات میں نازل ہوئی، ان میں بدری صحابی حضرت مصطح بھی شامل تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے، اور ان کا سارا خرچہ حضرت ابوبکر نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو جب اس نے بھی تہمت میں وہ شامل ہوا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اس کا تو میں پہلے خرچہ پانی بند کروں نا۔ بالکل نیچرل چیز ہے، بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہو جس نے تو انسان اس کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے، لیکن سر کتابوں کا خدا پھر قرآن میں آیت نازل کرتا ہے کہ تم تو اللہ کے لیے دے رہے تھے۔ ہائے 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 ہائے، تواڈے سارے قانون، تواڈے سارے اخلاقیات، تواڈی سارے جذبات چک کے اللہ نے پرے سٹے نے۔ تم تو اللہ کے لیے دے رہے تھے، تم نے اللہ سے اجر لینا تھا، اس کا خرچہ پانی کو بند کر دیا، ایک غلطی سے اسے 0 سے ملٹیپلائی کر دیا تم نے۔
حالانکہ اس سے بڑی کوئی غلطی کو کر ہی نہیں سکتا تھا کسی شخص کے حق میں کہ اس کی بیٹی کے اوپر تہمت، اور بیٹی بھی عام نہیں ہے، امہات المومنین میں سے ہیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ خرچہ، انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے لیے کرتا تھا، میں اس کو چلاتا رہوں گا۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے اس چیز کا کہ جو تم لوگ یہ وظیفہ دے رہے تھے تو اللہ کے لیے دے رہے تھے، یہ کیا تم نے کیا؟ تو یہ ہے کتابوں کا خدا۔ اور ہمارے جو جذباتی ہم جن عقائد و نظریات کو لے کے چل رہے ہیں وہ بالکل اور ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے میرے نال صحیح سلوک نہیں کیتا جناب، ایسی دی تیسی ہوتی، عدلے دا بدلہ، جبکہ اسلام میں معافی کی روش ہے۔ اس طریقے سے معاملات کو آپ نے لے کے نہیں چلنا۔ تو جائیداد اتنی چھوڑ کے مریں کہ پچھڑوں میں تقسیم ہو سکے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کے چلے جائیں۔ اللہ کی راہ میں کہاں سے جا رہا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ مدرسوں کے نام لکھتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں جاتا ہے؟ وہ میرے بھائی وہ امام مسجد اور خطیب جن کی 15,000 20,000 کسی کی 25,000 سے زیادہ تو نہیں ہوتی ہے تنخواہ، اسلام آباد جیسے شہر میں بھی خطیب 25,000 سے زیادہ نہیں لے رہے، انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، وہ سارے ان کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی اولاد کے اوپر آپ نے لگانا ہے مرنے کے بعد مال، اور اپنی اولاد کے اوپر رشتہ داروں پہ نہیں لگانا۔ اور میں نے کہا مدرسوں کے بارے میں کوئی بندہ فکر مند بھی نہ ہو، یہ آپ کی چمڑی بھی اتار کے اپنا حق آپ سے لے لیں گے، یہ بھوکے نہیں مرتے، کیونکہ ان پہ جب ایسا وقت آئے گا وہ آپ سے چھین لیں گے آ کے۔ لیکن جو غریب رشتہ دار آپ کے اپنے قریبی ہیں، آپ ان کے ساتھ صرف نظر کیے ہوئے، تو یہ آخرت کے لیے آپ نے سٹور کرنا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں نا تو وہ یہ خواہش کرے گا تیسری بھی میرے پاس آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اور مال یہ باہر رہ جاتا ہے، اور اس کے اعمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ اعمال کون سے؟ جو اس نے خود کیے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ اور اگر کوئی اپنے ساتھ قبر میں لے بھی جائے مال، جیسے وہ پرانے زمانے میں جو فرعون تھے جن کے بڑے بڑے مقبرے بنے ہوئے ہیں، پیرامڈز گیزا کے اندر مصر میں، تو ان کو ان کی پوری دولت میں دفنایا جاتا تھا، تو وہ اس سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ آخرت کی کرنسی تو میرے بھائی سونا چاندی تو نہیں ہے۔ قرآن میں تو جگہ جگہ آیا اگر زمین کے برابر بھی سونا ہو اور اللہ تعالیٰ کسی کو آفر کرے کہ یہ سونے کا تو مالک ہے، تو وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے اپنی جان چھڑانے کے لیے، حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ تو آخرت کی کرنسی تو ہے نیک اعمال، یہ تو آخرت میں کام ہی۔ ہاں یہ کرنسی بھی، یہ دولت بھی آخرت کی کرنسی میں بدل سکتی ہے۔ جیسے آپ باہر کے ملک میں جا کے پیسے دے کے ڈالر لے سکتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ بیٹھے بیٹھے آخرت کی کرنسی لے سکتے ہیں اگر آپ آخرت کے ڈیوائن بینک میں، اللہ کے بینک میں سے جمع کروا دیں۔ اور اس کا سورس آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار، ان کے بارے میں تو یہاں تک آیا بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک شروع کر دیں۔ اس نے سلوک یہ نہیں ہے کہ خالی چلتے پہ دن سلام کرے، مال لاؤ، اس نے سلوک تو عمر بھی دراز ہوگی اور رزق میں برکت بھی ہوگی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ تو اس طرف ذرا توجہ دی جائے، ساری کی ساری توجہ۔ وہ مجھے غامدی صاحب والی بات یاد آئی کہ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کا مال ہتھیا لیتے ہیں اور پھر دل میں یہ سوچتے ہیں کہ چلو میں تہجد میں پہلے 8 پڑھتا تھا، اب 2 اور بڑھا لیتا ہوں۔ سر تسی جا کے کعبے بھی وڑ کے تہجد پڑھو، جس نے کسی کا ناحق مال دبایا ہے نا، اس کی تو چمڑی اتر جانی ہے۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے 1 بالش زمین بھی کسی کی دبا لی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا۔ 1 بالش 9 انچ 10 انچ، صرف 9 انچ کی بالش ہوتی ہے۔ یہاں پوری جدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں، بڑا بھائی مر گیا ہے، چھوٹا بھائی قبضہ کر کے اس کی اولاد کو بھی مرحوم کر دیتا ہے، بہنوں کی جدادیں دبا لیتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ حاجی نمازی مشہور ہیں، اور کرتوت ان کے یہ ہیں۔ قرآن میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں نا ناحق، اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ نے نہیں یہ دیکھنا کہ یار اس کی تو داڑھی اتنی لمبی ہے، اس کا تو چہرہ بڑا خوبصورت ہے، یہ تو پگڑی پیاری بہت باندھتا ہے تو میں انہوں چھاڑ دے وہاں۔
اللہ کا تو کرائٹیریا کچھ اور ہے. صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اس نے تو یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہے. یہ ساری شکلوں سے اور مال سے آپ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ نے تو دل اور اعمال دیکھنے ہیں کہ کرتوت اس کے کیسے تھے. اس لیے یہ آیات جب آتی ہیں نا، ان کو سیریس لیا کریں، اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں، اور اس آئینے میں اپنی بھی شکل دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں.